بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسئلے حل فرمائے، پریشانیاں ختم فرمائے اور سب کی کام بنائے۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ زندگی پریشانیوں میں مبتلا تھی، بہت زیادہ غم تھے، لیکن میری زندگی میں ایک عمل نے تمام پریشانیاں ختم کر دیں، تمام دکھ ختم کیے، قرضے ادا ہوئے اور زندگی بالکل بدل گئی۔ کہتی ہیں کہ میری شادی ہماری برادری سے باہر ہوئی تھی اور تقریباً کئی سال پہلے ہوئی تھی، 8 سال تقریباً ہو گئے، مگر میرے شوہر شادی سے پہلے ہی بہت قرض لے چکے تھے۔ انہیں قرضہ لینے کی عادت تھی جس کے بارے میں ہم گھر والے نہیں جانتے تھے۔ کہتی ہیں کہ اس قرض کے چکر میں انہوں نے میرے سارے زیورات بیچ دیے کہ قرضہ ادا کرنا ہے، قرض دار تنگ کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا اپنا کاروبار تھا اور ان 8 سالوں میں 3 مرتبہ میں اپنے ابو کے گھر جا چکی ہوں، لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، ان کی بری عادات کی وجہ سے۔ کہتی ہیں کہ ابھی 1 سال سے تقریباً میں اپنے والد کے گھر پر ہی ہوں اور الحمدللہ میرے والد مالی طور پر بہت بہتر ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر دل کے اچھے ہیں اور مجھ سے، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ زندگی میری سکون میں گزری۔ اس کے بعد ایک دن وہ کسی کی گاڑی لے کر کہیں گئے، مگر وہ گاڑی ان سے کسی نے چھین لی۔ اب خوف کی وجہ سے انہوں نے کسی کو بتایا نہیں اور یہی کرتے رہے کہ آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، اور پھر اس ڈر سے کہیں چلے گئے کہ جن کو گاڑی لوٹانی ہے وہ بار بار تقاضا کر رہے ہیں، اور میں اپنے ابو کے گھر آ گئی۔ اس دوران ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دن میرے سسر کو وہ مل گئے اور میرے سسر نے اپنا فلیٹ بیچ کر ان کا قرضہ ادا کیا۔ میں پھر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے ایک اور کاروبار شروع کیا اور میں نے بھی کچھ عرصہ خوشحالی کا دیکھا، مگر زیادہ نہیں۔ میرے شوہر نے کسی کے ساتھ مل کر امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کیا پارٹنرشپ میں۔ اب اس کام کے لیے بڑی رقم کی ضرورت تھی، اس کے لیے میرے شوہر نے لاکھوں کی رقم قرض میں لی اور وہ آدمی ان کو دھوکہ دے گیا جس کے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا، وہ پیسے لے کے فرار ہو گیا۔ ہم کرائے کے گھر پر آ گئے، ذاتی گھر تک وہ بک گیا، قرض داروں نے قرض کا تقاضا کرنا شروع کر دیا اور حالات دن بدن خراب ہو گئے۔ میرے والد مجھے واپس اپنے گھر لے آئے اور میرے شوہر قرض داروں کے خوف سے ایک مرتبہ پھر غائب ہو گئے۔ کہاں گئے کچھ نہیں۔ کچھ عرصے بعد میرا ان سے فون پر رابطہ ہوا۔ میرے شوہر کسی دوسرے شہر میں ایمانداری سے محنت مزدوری کر رہے تھے، تو میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ دوسرے شہر میں ہیں اور یہاں محنت مزدوری کر رہے ہیں اور ان کی نیت سب کے پیسے واپس کرنے کی ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے کافی لوگوں کے پیسے بھی ادا کر دیے۔ مجھے ہر وقت اپنا شوہر، اپنا گھر یاد آتا۔ والدین کے گھر میں کتنی ہی آسائشیں ہوں مگر اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ اسی پریشانی میں مجھے خواب نظر آیا اور کوئی مجھے سورہ الم نشرح پڑھنے کا کہتا ہے خواب میں۔ وہ خواب صبح میں نے اپنے والد کو بتایا اور اس سورت کا ترجمہ پڑھا۔ جب ترجمہ پڑھ کر دیکھا تو مجھے بہت سکون ہوا کہ میری مشکل ضرور حل ہوں گی، اور آپ یقین کریں کہ میں نے سورہ الم نشرح کے بہت سارے فضائل سنے، انٹرنیٹ پر سرچ کیا اور سورہ الم نشرح کے جتنے فضائل سنتی، بس میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسی سورت سے میرے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ میں سورہ الم نشرح پڑھتی رہی۔ اس کی وجہ سے میں نے ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیا، کیونکہ میں باوضو ہو کر سورہ الم نشرح کا ورد کرتی، اور میں حیران ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات بدلنا شروع کر دیے۔ میرے شوہر نے تقریباً سب کا قرضہ اتار دیا اور میں سورہ الم نشرح پڑھتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے دوبارہ اسپیئر پارٹس کا کام شروع کیا اور اللہ نے اس صورت کی برکت سے ہمارے رزق میں خوب برکت دی۔ چند ہمارے عزیز ایسے رہ گئے ہیں جن کا ہم نے قرضہ ادا کرنا ہے اور باقی سب کا ہم قرض ادا کر چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چند ہی ماہ میں اللہ کریم نے اس صورت کی برکت سے ہمیں اپنے در سے بے پناہ نوازا۔ ہماری مشکلات حل ہوئیں، لوگوں نے ہمیں تنگ کرنا چھوڑا، میرے شوہر کا کاروبار بہتر ہوا، قرضے ادا ہوئے، واپس سے خوشحالی آئی، اور میرے شوہر کے طریقے میں بھی کافی تبدیلی آئی، کاروبار کے طریقے میں کافی تبدیلی آئی، اور کاروبار سے ہمیں بہت نفع ہونا شروع ہوا، اور یہ سب کچھ خواب میں بتائے گئے اس عمل کی برکت سے ہوا۔ تو جب بھی آپ کو کبھی کوئی بزرگ کوئی عمل دیں، خواب کے ذریعے کوئی عمل ملے، تو اسے معمولی مت سمجھا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ لازمی کیا کریں، پڑھا کریں، اور کسی بھی قسم کے وہم و گمان میں نہ آیا کریں کہ یہ عمل کریں یا نہ کریں، فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب مت سوچا کریں۔ اللہ کا کلام ہے، پڑھا کریں، کامل یقین سے پڑھیں۔ اگر کوئی آپ کو کوئی عمل دے، کہیں سے کوئی عمل سنیں، کسی عمل پر دل مطمئن ہو جائے، خواب میں کچھ پتہ چلے، تو کامل یقین سے پڑھا کریں، اس کی بہت برکات ملیں گی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی پریشانیاں حل فرمائے، سب کے کام بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔